بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد انا اعطیناک الکوثر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لے، ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، آپ کی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہے، اگر کوئی بات نہیں مانتا یا کاروبار اس میں برکت نہیں ہے یا منافع نہیں ہے یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفے کر کر کے تک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم کریں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا اور اسے مل جاتا ہے۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفے پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوب عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ اب طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتہ، پھر عمل اثر نہیں کرتے، کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے۔ تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے، اگر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر مشقت کرتے ہیں، اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہے اور لازمی کرے تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وقت کو مد نظر رکھ کر وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سورت کوثر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہو، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی نظر آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہو، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہے، جو آپ کی حاجتیں ہو، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اب آپ نے وہی بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف اتنا پڑھنا ہے کہ میں پورے یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے سبحان اللہ یا رب کریم یا اللہ۔ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر، ہم سیاہ کار ہے لیکن ہے تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیا، محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔